ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں ہم ذہنی صحت پہ بات کر رہے ہیں۔ ذہنی صحت انتہائی ضروری ہے۔ جسمانی صحت کا تو لوگ کسی نہ کسی طور پہ خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن ذہنی صحت کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں ذہنی صحت کے حوالے سے بتائیں گے ذہنی صحت کا ایک معیار کیا مقرر ہے، اور اس کو حاصل کرنا بھی ہے، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیسے بہتر اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ سب سے پہلے تو عالمی ادارہ صحت نے بڑے جامع قسم کی ڈیفینیشن دی کہ صحت کیا ہے۔ تو صحت محض کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی یعنی خوشحالی کا نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی صحت کے بغیر صحت ہے ہی نہیں۔ اٹ از دا کارنر اسٹون آف ہیلتھ، یعنی ایک اہم جز جو ہے صحت کا وہ جسمانی اور نفسیاتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی ہے، تو ذہنی صحت اس کا حصہ ہے۔ لیکن WHO کو جب یہ کہا گیا کہ ذہنی صحت کو ڈیفائن کرو تو بڑی مشکل پیش آئی، اور کافی جدوجہد کے بعد وہ ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آئے کہ مینٹل ہیلتھ از براڈر دین لیک آف مینٹل النس، یعنی ذہنی صحت ذہنی بیماری کی عدم موجودگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیا بڑھ کر ہے؟ اس کے لیے خوش قسمتی سے ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے زبردست قسم کی جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی، جس کے 4 حصے ہیں۔ میں پہلے انگریزی میں بولوں گا، پھر اس کی اردو ترجمہ، کہ مینٹل ہیلتھ از اے اسٹیٹ ان وچ ایچ اینڈ ایوری انڈیویژول ریئلائزز ہز اور ہر پوٹینشیل، کین کوپ with daily stresses, can work fruitfully and productively, and can contribute to his or her community۔ یعنی ذہنی صحت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں نمبر 1 انسان کو اپنی صلاحیتوں کو اندازہ ہو کہ مجھ میں کیا اچھائی ہے، اس کو اجاگر کروں، خامی کیا ہے اس پہ قابو پاؤں۔ نمبر 2 روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 3 مفید اور ثمر مند کام کرے۔ اور نمبر 4 اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائیٹیریا اگر ہم اپنے آپ پر لگائیں کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہو اور اس کو میں استعمال بھی کروں اور مفید کام بھی کروں، اسٹریس سے بھی کے ساتھ موافق کوپ کروں، اور اپنی صلاحیتوں کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کروں، اگر یہ سب کے اندر ذہنی صحت کو فروغ پایا گیا تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا، فساد ہی نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے ذہنی صحت کسی بھی خوشحال معاشرے اور خوشحال ترقی یافتہ ملک کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک سوال تو ایک ہمارا جو ویور ہے اس کے دماغ میں تو ایک بات ضرور آئے گی، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ بتا دیں، یہ سب کچھ ہے، ہمارے پاس وسائل کہاں ہیں کہ ہم ذہنی صحت کے ماحول میں رہیں؟ ہمارے پاس نوکری کی ایسی جگہ نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، صحت کے ہاسپٹلس نہیں ہیں، تعلیمی ادارے کولیپس ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا کر دو۔ وہ تو چڑ جاتا ہے اس جواب سے، بھائی ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمیں کہاں پنپنے دیتے ہو آپ؟ یہ نہیں، اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ میری آواز اچھی ہے تو میں قرت کروں، اگر مجھ میں ایگریکلچر کا رجحان ہے، مجھ میں جو ہے اگر جو ہے رجحان ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، صفائی کا، بہت سارے کام ایسے ہیں، اور پھر جو ہے اس سٹریس کو قابو کرتے ہوئے مفید کام کرے۔ اب مفید کام کرنے کے لیے بہت بڑی چیز نہیں چاہیے، ارد گرد کی صفائی کرو تو 50% پاکی پہ ایمان ہے، ایک دوسرے کا خیال، خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ جب آپ محنت کریں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کام کرتے تھے تو انہوں نے اتنی اس کو اہمیت دی کہ شریک حیات کے لیے انہیں رشتہ بھجوایا۔ تو اسی طرح ہمارا نوجوان اس انتظار میں نہ رہے کہ مجھے نوکری ہو نہ ہو یا جیسے ہو، اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہوئے محنت مشقت کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، تو سارے لوگ ہی آپ کو چاہنے لگیں گے اور آپ کو ہی کو نوکری دیں گے۔ تو معیار ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہے سب سے پہلے ہماری سوچ ٹھیک ہو، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے رویے اور جذبات کے ساتھ ہم کام ضرور کریں، اور اخلاقی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی صحت کو فروغ دیں اور مفید کام کریں، اور
اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کریں، تو اس میں بہت خرچہ کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی عہدے آ جائیں گے. جب آپ یہ کریں گے عہدے خود ہی آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو تو بہت ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی مفید ہے. تو آپ نے یہ جو بتایا کہ ایک سب سے پہلے تو آپ کی سوچ جو ہے صحت مند ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، اور جو ہے آپ کے جذبات ہیں اس پر آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہو چاہیے کہ آپ کے لیے جذبات کون سے جو ہے نقصان دہ ہیں، کون سے مفید ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے رویے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں آپ کی ترقی کی راہ میں، آپ کے سکون کی راہ میں، آپ کی ذہنی صحت کے معاملے میں. اور دوسری بات آپ نے جو بتائی ہے کہ اگر مذہب ہے اور جو بلیف ہے وہ انسان کو بھروسہ دیتا ہے خدا کی ذات پہ، اور وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ ایک آخرت بھی تو ہے، اگر یہاں کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو کہیں انصاف بھی تو ہے، کہیں اجر بھی تو ملے گا. اور اس لیے اگر آپ اتنا براڈ بیس میں دیکھیں، اتنے وسیع نظر سے دیکھیں، تو آپ کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ آخرت میں مجھے ان تمام تکالیف کا اجر ضرور ملے گا. اس لیے صبر اور شکر آ جاتا ہے انسان میں، اور اس کی ذہنی صحت زیادہ بہتر ہوتی ہے. ایک بڑا اچھا آپ نے کہا تھا سریلی آواز سے سانپ بھی نکل آتے ہیں. یہ بڑا آپ نے کہ سریلی آواز سے سانپ بھی نکل آتے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے، اب وہ دلچسپی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مزے کی بات ہے کہ جو سریلی آواز ہم نکلتے ہیں سانپ آ جاتے ہیں، اب ہم کو ٹیکل نہیں کر پاتے. نہیں، بہرحال یہ بڑی روی. جی آپ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کا زیادتی نہ ہوئی ہو یا ناانصافی نہیں ہوئی ہو. اب میرے ساتھ بھی ناانصافیاں ہوئیں، لیکن ہم نے اس کو کیش یہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا تو پڑھائی میں، اچھائی میں، خوش اخلاقی میں، پیشنٹ کی کیئر میں، ریسرچ میں. تو اور اس لحاظ سے جب بھی جو ہے اس کو ہم نے استعمال کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر ڈالا اور ہمیں موقع دیا کہ اس مقام تک پہنچیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنے طور پر یہ اپلائی کروں کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، امتحان میں بھی زیادتی ہوئی، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. صبر شکر سے کام لیتے ہوئے ہر انسان جو ہے یہاں پہ بھی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارے پروگرام میں آپ خاتمے کی طرف ہے. یہ بڑی بات آپ نے اہم بات بتائی ہے کہ جو مشکل لوگ ہیں، جن کے مشکل رویے ہیں، منفی رویے ہیں، بے چینی پھیلاتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا آپ نے حل یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی دیکھیں آپ کے رویوں کی وجہ سے آپ کو خود نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں یہ تبدیلی لائیں، صحت مند رویے یہ ہیں، لوگوں کی عزت کریں، اپنی عزت کروائیں، اور تب تو بہتری آ سکتی ہے. اور اگر پھر بھی جو ہے وہ رویے صحیح نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے سپلیمنٹ میڈیسن بھی موجود ہے جو صحت کی بہتر حالت ہمیں فراہم کرتی ہے. اس سے جو ہے انسان کنٹرول ہوتا ہے، ڈوپامن جو ہے، جو رطوبت ہے وہ کنٹرول میں آتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، اور انسان ایک معقول رویہ لے کر زندہ رہ سکتا ہے. اور اس طرح جو ہے ہم ایک معقول، مناسب، خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. ناظرین، بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. ہم ممنون ہیں، دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح آتے رہیں، تعاون کریں، اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ نکالتے رہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. آج میں یہ سمجھا ہوں اپنے طور پر، جو میری رائے ہے کہ سچ جو ہے وہ ہم سچ کی تلاش میں تھے، اور کافی سچائی ہمیں آپ کی باتوں سے حاصل ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ ناظرین ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات کل بلاتے ہیں اس کا جواب ضرور حاصل ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفیدی کے ساتھ اجازت دیجیے. آئندہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.